بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑا بہت امیر تھا لیکن چھوٹا بہت غریب تھا۔ غریب ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں پر ہم کب تک فقیر بن کے رہیں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو جاتا ہے، دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے، تو رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب سوائے تیری ذات کے میرا کوئی سہارا نہیں۔ آخر ایک دن جب وہ مجبور ہو گئی تو اپنے بڑے بھائی کے گھر گئی اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنا سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میرے بھائی کی بیوی ہے، تم اس سے گھر کا کام کروایا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی اور جو کچھ کھانے سے بچا دیا کرو اس عورت کو دے دو۔ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرتی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی، اس پر بھی رئیس عورت اسے تانے دیتی اور اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دے دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زاد عورت اپنے شوہر کی واپسی کی دعا کرتی تھی۔ اس حالت میں ایک شب روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مومن، تم اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کرو اور پابندی سے نماز پڑھا کرو، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کے لڈو بنا کر بانٹ دینا اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دلانا۔ عورت نے عرض کیا، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ ان بیویوں کے نام کیا ہے جن کی میں نیاز دلاؤں گی؟ تب حضرت فاطمہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ ہے، میں تیرے رسول کی بیٹی اور تیرے پہلے امام کی بیوی ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانا پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ قید کی مصیبت سہی، جو شخص ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خدا کریم اس کی حاجت پوری کرے گا اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب عورت خواب سے بیدار ہوئی تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس عورت نے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا تو یہ عورت کیا دیکھتی ہے، اس کا شوہر صحیح سلامت اس کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور فوراً نہا کر بیٹھی اور میٹھی روٹی کے لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی اور محلے والوں کو تقسیم کر دی۔ وہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی کے پاس بھی بہت احترام سے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کروا دیے، ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو واپس لے آئی۔ اب اس مغرور عورت کا کیا حال ہوا سنیے۔ رات وہ عورت سو گئی، صبح کو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے بچے مر گئے اور سب سامان غائب ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہو گیا تو گھر میں بوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اس کو پکا کر کھا لیں۔ جیسے ہی اس نے بوسی کو ہاتھ لگایا، اس میں بڑے بڑے کیڑے نظر آئے۔ جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ راستے میں ان کو چنے کا ہرا کھیت نظر آیا۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں چنے کی تھوڑی سی بالیں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آئے۔ یہ کہہ کر وہ چنے کی بالیں توڑ لایا، مگر جیسے ہی اس کی بیوی نے چنے کی بالوں کو ہاتھ لگایا وہ سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگاتے ہی وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑے گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے، گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا، تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ کر لایا، بیوی کے ہاتھ میں دیے تو وہ کانے نکلے، یعنی سارے خراب نکلے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آگے چل دیے۔ آخر یہ شخص
اپنی بیوی کے ہمراہ بہن کے شہر پہنچ گیا۔ بہن مل کر بہت خوش ہوئی۔ رات کا وقت بہن نے کہا دونوں آرام کر لو۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا دیا، کیا دیکھتی ہے کہ کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے۔ کھانا خراب ہو چکا تھا۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ ہماری جان نکل رہی ہے۔ بدبو اس قدر تھی کہ کھانے کو دفن کر دیا گیا۔ دونوں ہی سو گئے۔ رات اسی طرح گزاری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے ہاں چلتے ہیں، اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا، تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھجوا۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پہ بیٹھے۔ وہ عورت جس کھانے کو چھوتی کھانا اڑ جاتا، کیڑے نظر آنے لگتے۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا۔ کھانا تازہ بھیجا ہوا تھا اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرا گئے اور بیوی سے کہنے لگا، اب ہم کیا کریں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا اور باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اس عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے ہار اتار کر کنڈی پر لٹکا دیا۔ یوں ہی ہار کنڈی پر لٹکایا تو وہ غائب ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا۔ وہ عورت بیٹھی دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے یہ سارا واقعہ اس کو سنایا کہ یہاں سے جلدی چلو، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو قید کر لیں اور قتل کر دیں۔ دونوں بغیر طلاق کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا، یہ نہیں معلوم کہ ہم سے کیا خطا ہوئی جس کی وجہ سے ہم پر اتنا بڑا عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا، مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارے بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا، کافی عرصے سے وہ لاپتہ تھا، جس کی وجہ سے تمہاری بھابھی نے یہ عمل کیا تو وہ سچ مچ تمہارا بھائی واپس آ گیا۔ تمہاری بھابھی نے 10 لڈو بنوائے اور 10 بیویوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا، ہم ایسے اینٹ پتھر والے کھانے نہیں کھاتے، تب سے ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، اے کم بخت، تو نے ایسا غرور اور تکبر کے لفظ کیوں کہے؟ توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو رو کر دعا کی، اے بنت رسول، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت لا کر لڈو بنائے اور اس پر 10 بیویوں کی کہانی پڑھی۔ وہ لڈو موتی چور ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 لڈو شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جو وہ گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر اصلی حالت پر تھا۔ سب بچے زندہ سلامت کھیل رہے تھے اور نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنوں کی خطائیں معاف ہو اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے بے اولاد کو اولاد، قرض دار کو قرض سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔